أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو دوست احباب ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آج کا جو ٹاپک جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بہت اہم ویڈیو ہے اور بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے، تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لیسن نمبر 48 پارٹ نمبر 1 مدنی قاعدہ سبق نمبر 16 تفخیم و ترقیق۔ اس کو تجوید کے قواعد کے مطابق ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تفخیم کیا ہوتی ہے، ترقیق کیا ہوتی ہے، اس کی الگ سے ہم نے محنت کر کے ایک ڈیٹیل بنائی ہے تاکہ آپ کو اچھا سا اس کے متعلق آسان فہم لیسن تیار کر کے آپ کو سکھایا جا سکے۔ ہم یہاں پر بھی سکھا سکتے ہیں لیکن ہم کچھ چیزیں ساتھ ساتھ ہم دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن میں اضافہ ہو سکے اور آپ کو یہ لیسن اچھے طریقے سے سیکھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیں ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، جو سبق نمبر 16 تفخیم و ترقیق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ سیکھنا پڑیں گی تاکہ آج کے جو ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آ سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بنیادی اس کی معلومات ہی شیئر کر سکیں، تو اگلی ویڈیو کے اندر معلومات بھی ہوں گی اور اپنے سبق کے ریلیٹڈ ہم جو نا وہ لیسن کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے بیٹا ہم حروف مفردات کی اقسام کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے آج کے لیسن کو سیکھ پائیں۔ حروف مفردات کو پڑھنے کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلے کون سی قسم ہے؟ سب سے پہلے بیٹا لمبائی کے لحاظ سے حروف مفردات کی اقسام ہوتی ہیں جن کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وہ اس کی 2 قسمیں ہیں جو کہ ایک الف کی لمبائی کے لحاظ سے ہیں اور دوسری مد کی لمبائی کے لحاظ سے ہیں، اور 2 حروف الف اور حمزہ ان کی لمبائی نہیں ہوتی۔ یہ لمبائی کے ریلیٹڈ جو بنیادی معلومات ہیں۔ اس کے علاوہ حروف مفردات کی اقسام ہوتی ہیں صفات کے لحاظ سے، حروف مفردات کی اقسام ہوتی ہیں جو کہ آج ہم اس کو سیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ تیسری جو قسم ہے حروف مفردات کی وہ مخارج کے لحاظ سے حروف مفردات کی اقسام ہوتی ہیں۔ وہ ہم پہلے بنیادی جو ہمارا پہلا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے اس ٹاپک کو سیکھا تھا۔ تو لمبائی یعنی کہ کھینچ کر پڑھنے کے لحاظ سے ہو گئی، اور صفات یعنی کہ جب ہم حرف کو پڑھتے ہیں تو جب ہم حرف کو پڑھتے ہیں تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل کو جانیں گے۔ تو جو مخارج ہیں، جب ہم حرف کو پڑھتے ہیں یا ادا کرتے ہیں تو وہ حرف کہاں سے نکلتا ہے، تو یہ مخارج کے لحاظ سے جو بنیادی معلومات تھی۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفات کے لحاظ سے۔ نمبر 2 صفات کے لحاظ سے اس کی اقسام کو ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کا جو اہم پارٹ ہے وہ آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا، جو سبق نمبر 16 ہے، وہ جو تیسری قسم ہے حروف شبہ مستعلیہ، اس کے متعلق ہے۔ لیکن ان کو سمجھنے کے لیے یہ 2 قسمیں سمجھنا بہت ضروری ہیں، تب جا کے آپ کو یہ تیسری قسم آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گی، ادروائز آپ کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، آپ نہیں سیکھ پائیں گے۔ سبق تو آپ یاد کر لیں گے کیونکہ سبق اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنا اتنا ہی سینسیبل ہے۔ اس قسم کو سمجھنے کے لیے مجھے بہت زیادہ جو محنت کی ضرورت پڑی ہے، تو اس لیے آپ کو بھی اس کے متعلق سیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صفات کے لحاظ سے حروف مفردات کی اقسام۔ کس کے لحاظ سے؟ صفات، یعنی کہ جب ہم حرف کو پڑھیں گے تو اس کی جو آواز ہے وہ کون سی ہوگی، اس کے متعلق ہم جانیں گے۔ تو صفات یعنی آواز کے لحاظ سے حروف مفردات کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ صفات یعنی آواز کے لحاظ سے حروف مفردات وہ جو الف با تا سا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ہمارا سبق نمبر 1 حروف مفردات کا ہی ہے۔ آج ہم تقریباً سبق نمبر 16 کا آغاز کر رہے ہیں، تو یہ جو حروف مفردات ہیں یہ سبق نمبر 1 ہے۔
تو اس کی 3 اقسام ہے، کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہے حروف مستعلیہ. کون سی قسم ہے؟ حروف مستعلیہ. دوسری قسم ہے حروف مستفیلہ، حروف مستفیلہ. اور تیسری قسم ہے حروف شبہ مستعلیہ. ان کو ہم الگ الگ سیکھتے ہیں تاکہ ہم اس ٹاپک کو سیکھنے کے قابل ہو سکیں. چلے ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. کون سے حروف؟ حروف مستعلیہ. کیسے حروف ہوتے ہیں؟ ایسے حروف جو ہمیشہ یعنی کہ ہر وقت جب بھی ان کو پڑھیں، ہمیشہ یعنی ہر حال میں، یعنی کہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اعراب ہوں یا نہ ہوں، یہ ہر صورت میں ان حروف کو آپ نے پر یعنی موٹی آواز کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. ان حروف کی تعداد کیا ہے؟ حروف مستعلیہ تعداد میں 7 حروف ہیں جو ہر حال میں ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں یعنی موٹی آواز کے اندر. حروف مستعلیہ کتنے حروف ہیں؟ تعداد میں 7 حروف ہیں. کون سے حروف ہیں یہ ہم جانتے ہیں. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. تو بچوں یہ حروف مستعلیہ ہیں جو کہ 7 حروف ہیں جن کو ہمیشہ یعنی ہر حال میں ان کو پر یعنی موٹی آواز میں ان کو پڑھتے ہیں. تو ان کو یہ ذہن میں رکھنا ہے، انہی کی وجہ سے اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سمجھ آئے گا. تو دوسری قسم ہے صفات کے لحاظ سے حروف مفردات کی یعنی کہ آواز کے لحاظ سے حروف مستفیلہ. دوسری قسم ہے حروف مستفیلہ. یہ کیسے حروف ہوتے ہیں؟ ایسے حروف مفردات جو ہمیشہ یعنی ہر حال میں باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ جو حروف ہیں یہ ہر حال میں باریک آواز کے ساتھ پڑھے جائیں گے، اور حروف مستعلیہ ہر حال میں ہمیشہ پر یعنی موٹی آواز میں پڑھے جائیں گے. حروف مستفیلہ باریک آواز میں پڑھے جائیں گے جبکہ حروف مستعلیہ پر یعنی موٹی آواز میں پڑھے جائیں گے. تو یہ ان کا فرق بھی واضح ہو جائے گا. اور حروف مستفیلہ کے حروف کی تعداد کیا ہے یہ ہم سیکھیں گے. حروف مستفیلہ کے حروف کی تعداد 19 حروف ہیں. یہ 19 حروف مستفیلہ ہیں جن کو ہمیشہ یعنی ہر حال میں باریک آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو یہ ٹوٹل کتنے حروف ہو گئے؟ صفات کے لحاظ سے 7 یہ ہیں اور 19 یہ ہیں، تو یہ 26 ہو گئے. ٹھیک ہے، تو 3 حروف جو ہیں وہ اگلی قسم میں ہم پڑھیں گے. تو اس کے حروف کون سے ہیں؟ با، تا، ثا، جیم، ح، دال، ذال، ذا، سین، شین، عین، فا، کاف، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. تو بچوں یہ حروف مستفیلہ ہیں جو کہ 19 حروف ہیں جن کو ہمیشہ یعنی ہر حال میں باریک آواز کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. بچوں اب ہم آخری قسم جو کہ ہمارا ٹاپک ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے ابتدائی طور پر پہلی 2 اقسام کو ہم نے سمجھایا تاکہ آپ اس چیپٹر کو سمجھ سکیں. تیسری قسم ہے حروف شبہ مستعلیہ. کیا نام ہے؟ حروف شبہ مستعلیہ. تو بچوں یہ کیسے حروف ہوتے ہیں؟ ایسے حروف جو کبھی پر یعنی موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں. تو اس جملے کی وجہ سے یہ لیکچر بہت لینتھی ہے، یعنی کہ بہت لمبا لیکچر ہے. یہ بہت زیادہ اس کے اندر چیزیں سیکھنے والی ہیں ان 2 وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ کبھی یہ حروف مستفیلہ کی وجہ سے اور کبھی حروف مستفیلہ کی وجہ سے یہ پر اور باریک پڑھے جاتے ہیں. تو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے.
اس کی وجہ سے اس کی آگے پھر سٹیپ بائی سٹیپ اقسام بنتی ہیں، تو ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں ابتدائی طور پر ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اگلی جو بات ہے تیسری قسم ہے، اس کی تفصیل ہم اگلے لیکچر کے اندر ہم سیکھیں گے، تو اس کی جو تعریفات ہیں، بنیادی معلومات ہے، وہ آپ سمجھ لیں۔ حروف شبہ مستعلیہ یہ آپ نے سمجھ لیا، ایسے حروف جو کبھی پر یعنی موٹی آواز میں اور کبھی باریک آواز میں حروف شبہ مستعلیہ کو پڑھا جاتا ہے۔ حروف شبہ مستعلیہ کے حروف کی تعداد ہے 3 حروف۔ حروف شبہ مستعلیہ کے حروف کی تعداد کیا ہے؟ 3 حروف ہیں، یہ صرف 3 حروف ہیں۔ کون کون سے؟ الف، را، لام، یہ 3 حروف ہیں۔ تو یہ کبھی حروف مستعلیہ کی وجہ سے پر پڑے جاتے ہیں اور کبھی حروف مستفلہ کی وجہ سے باریک پڑے جاتے ہیں۔ اس کے اور بھی اسباب ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے۔ تو یہاں تک اس کی بنیادی معلومات تھیں، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کچھ اگلے لیکچر میں اور اسی طرح ہم ترتیب کے ساتھ اس کی تفصیلات کو آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے چیپٹر میں کافی نیو معلومات آپ تک پہنچی ہوں گی اور آپ نے ان سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں، تاکہ اگر آپ کو ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ کمنٹس میں جا کر کچھ ایک جملہ ضرور لکھا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور یہ بھی لکھا کریں کہ آپ کہاں سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔